الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ گرامی القدر دوستوں اور بزرگوں، آج لوگ گناہوں میں مبتلا ہونے کے لیے بہت سارے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے موقع تلاش کرتے ہیں۔ کبھی کرسمس کا موقع تلاش کرتے ہیں، کبھی ہیپی نیو ایئر کا موقع تلاش کرتے ہیں، کبھی روز ڈے اور کیا ڈے، کون سا ڈے کا موقع تلاش کرتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہونے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر شرعی طور پر بہت سختی کے ساتھ منع کی گئی ہے۔ یہ سارے فنکشن جو ہے یہ اسلام میں بالکل منع کیے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے موقع جو ہیں وہ لوگوں کو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، گناہ کی کھائی میں ڈھکیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام نے ایسے موقعوں پر جشن منانا، ایسے موقعوں پر خوشی منانا، ایسے تہواروں کو منانا، ایسے فنکشنز کو منانا منع قرار دیا گیا ہے۔ آج لوگ بلا کچھ سوچے سمجھے ایسے موقعوں پر بہت سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب ہر اس گناہ کی طرف لے جاتا ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ یہ موقع انسانوں کو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ موقع انسانوں کو شراب پینے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کون سی ایسی برائی ہے جو ان موقعوں پر نہیں ہوتی ہے؟ اسی لیے اسلام میں ان تمام چیزوں کو منانے کی ممانعت ہے، منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عنقریب وہ رات جس کو ہم اور آپ 31st نائٹ کے نام سے جانتے ہیں، 31 دسمبر کی رات ایسی رات ہوتی ہے جس رات میں وہ بڑے بڑے گناہ کیے جاتے ہیں، جس گناہ کو سوچنے میں ایک مرتبہ جسم کانپتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں، ان آیتوں میں ایسی قسم لی ہے، والتین ابراہیم کے شہر کی قسم، والزیتون عیسیٰ علیہ السلام کے شہر کی قسم، وطور سینین اور موسیٰ کے شہر کی قسم، وہذا البلد الامین اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مقدس کی قسم۔ ان تمام بڑے بڑے شہروں، ان تمام بڑے بڑے نبیوں کے شہروں کی قسم اللہ رب العزت لے رہا ہے۔ اگر اللہ رب العزت یوں ہی کہہ دیتا تو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے حرف آخر ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام بڑے بڑے شہروں کی قسم لے کر کے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو بہکے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے وما خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ جوانی جو ہوتی ہے اللہ رب العزت نے تمہیں جوانی دی۔ بڑے بڑے مفسرین کرام اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور تفسیر میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورتی دی، انسان کو جوانی دی، انسان کو شباب دیا۔ اب انسان اس شباب کے عالم میں، اس جوانی کے عالم میں اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی جوانی کو اسی ہیپی نیو ایئر کے چکر میں اور کرسمس ڈے کے چکر میں اور تمام برائیوں کے چکر میں اگر انسان نے اپنی جوانی کو گوا دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ جو اس کا بڑھاپا ہوگا اتنا دردناک ہوگا، اس کا جو بڑھاپا ہوگا اللہ رب العزت جوانی سے بڑھاپے کی بیماریوں میں اسے ڈھکیل دے گا۔
حضرات محترم، یہ جوانی ہماری اور آپ کی صرف اور صرف 15 سال یا 20 سال رہنے والی ہے۔ 15 سال کے بعد سے 35 سال تک ہمیں اور آپ کو ہم اور آپ جوان رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں بڑھاپے کی طرف جانا ہے۔ اور جب بڑھاپے کی طرف جائیں گے، اگر ہم نے اعمال اچھے کیے ہیں، اگر ہم نے نیکیاں کی ہیں، اللہ کی عبادت و اطاعت کی ہے، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے گا، بڑھاپے میں بھی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی، اپنی جوانی عیاشیوں میں گزار دی، گناہوں میں گزار دیا، تمام برائیوں میں گزار دیا، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے بڑھاپے کو بیماریوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہمارا بڑھاپا اس قدر ہوگا کہ ہم چلنے کے محتاج ہو جائیں گے، ہمارا بڑھاپا اس قدر ہوگا کہ ہم دوا لیتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارا بڑھاپا اس قدر ہوگا کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں، ہمارا بڑھاپا اس قدر ہوگا کہ ہم چل نہیں سکتے ہیں۔ حضرات محترم، کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ ہم بوڑھے ہوں تو ہم چل نہ سکیں، ہم بوڑھے ہوں تو ہم دوائیوں پر ڈیپینڈ رہیں۔ حضرات محترم، اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا اس طریقے سے گزرے تو ہیپی نیو ایئر جیسی پارٹیوں کو منانا چھوڑ دیجئے۔ ہیپی نیو ایئر آ رہی ہے، 31st نائٹ آ رہی ہے، اس رات میں آپ کریے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عبادت و اطاعت کریے، اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کیجئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے، پروردگار عالم جو میں نے پچھلے گناہ کیے ہیں، میرا ایک سال برباد چلا گیا، میرا ایک سال خراب ہو گیا، پروردگار عالم آنے والا سال میرے لیے بہتر بنا دے، میرے بچوں کے حق میں بہتر بنا دے، میرے گھر والوں کے حق میں بہتر بنا دے، میرے حق میں بہتر بنا دے، میں نے جو گناہ کیے ہیں اسے معاف کر دے اور مجھے سچائی کی طرف، مجھے نیکی کی طرف راغب فرما دے۔ حضرات محترم، اس طریقے سے آپ منائیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ شراب پی کر اس کو مناتے ہیں، آپ زناکاری کر کے اس کو مناتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمارا اور آپ کا بڑھاپا بیماریوں میں گزرے گا، ہمارا اور آپ کا بڑھاپا دوائیاں لے کر گزرے گا، ہمارا بڑھاپا ایسا ہوگا کہ ہم چلنے کے محتاج ہوں گے، ہمارا بڑھاپا ایسا ہوگا کہ ہم بیٹھنے کے محتاج ہوں گے، ہمارا بڑھاپا ایسا ہوگا کہ ہم اٹھنے کے محتاج ہوں گے، ہمارا بڑھاپا ایسا ہوگا کہ ہم چارپائی پر لیٹے لیٹے اپنا بڑھاپا گزار دیں گے، گزر جائے گا۔ حضرات محترم، اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت و اطاعت کریے۔ ہیپی نیو ایئر کوئی اچھی بات نہیں ہے، برائی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، شراب پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، زنا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تھوڑی سی لذت کی خاطر ہم اپنے عاقبت کو بگاڑ رہے ہیں، ہم تھوڑی سی لذت کی خاطر ہم اپنے عاقبت کو بگاڑ رہے ہیں۔ حضرات محترم، ایسا بالکل مت کریں، ایسا کریں گے تو یاد رکھیے ہم اور آپ جنت تو جا ہی نہیں سکتے، بلکہ ہمیں اور آپ کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ مسلمانوں، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن بلیغ میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور آج ہم کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ مسلمانوں، کتنے افسوس کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، غیر منائے تو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن ہم منائیں تو اس سے بڑی برائی والی بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان میں نبی پیدا فرمائے، اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان میں ایسی کتابیں نازل فرمائی ہیں جس میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، لیکن آج ہم اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت نے اتنا سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے، اگر ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے تو اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسا بادشاہ اس پر مسلط کرتا ہے جو اس پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو کس قدر ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر کس قدر ظلم کیے جا رہے ہیں، آج سارے لوگ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم نے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیا ہے، اپنی نگاہوں کو پھیر لیا ہے، اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں ان قوانین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہم پر ایسے بادشاہ مسلط کیے ہیں، ایسے بادشاہ مسلط کیے ہیں جو جگہ جگہ پر ہماری تکلیف کا سبب بن رہا ہے، ہمیں تکلیف پہنچاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، اگر ہم اسی طریقے سے اللہ رب العزت کو بھولتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہمارا حشر ایسا
ہوگا، ہمارا حشر ایسا ہوگا کہ ہم نہ دنیا کے رہیں گے، نہ ہماری آخرت رہے گی، نہ ہماری دنیا کی رہے گی۔ لہذا ہیپی نیو ایئر جیسی پارٹیوں میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ یہ عہد کر لیجئے، ہم ہیپی نیو ایئر جیسی پارٹیوں میں شریک نہیں ہوں گے، ہم ہیپی نیو ایئر نہیں منائیں گے، ہم شراب نوشی نہیں کریں گے، ہم زنا خوری نہیں کریں گے، ہم ان تمام برائیوں کی طرف نہیں جائیں گے جو ہمیں جہنم میں ڈھکیلتی ہوئی نظر آتی ہو، ہم ان تمام نیکیوں کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہو اور جس سے اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔